اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مبارک سفر جو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر آپ علیہ السلام طور سینا میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسانگ جو کہ 12 میل بنتا ہے اس مقدار میں ڈھانپ لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علادہ کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے اور اللہ پاک نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ خواتین و حضرات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں اللہ پاک کے دیدار کا مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ میں تیرا جمال دیکھ لوں۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار واعظ فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا، میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک کہ مشرق کی جانب 2 سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا اگر وہ جگہ دور ہو تو مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ پھر یہ دونوں حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشے کے طور پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں جا گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین
بحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس روانہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور گزرا تمام قصہ بیان کر دیا، اور یہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ اور جب یہ دونوں اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک خاص بندہ پایا جو کہ چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو کہ آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکیں۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے ہی سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کشتی کے 1 یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر خواہی فرمائی کہ میں آپ سے کیا وعدہ بھول گیا تھا، لہٰذا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں۔ کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا وہ لڑکا جوان تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا اس کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے فعل پر کلام فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے آپ اپنا ساتھی نہ رکھنا، اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں، اور جب میں تیسری بار آپ کی مخالفت کروں تو بے شک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ نہ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے ان بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو کہ گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی بھی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ میری اور آپ علیہ السلام کی جدائی کا وقت ہے، اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو ان باتوں کا مطلب بھی بتا دوں گا جن پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ بھی نہ کر سکتے تھے،
تھے اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا اور اگر عیبدار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی کہ دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرام اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی اور توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ عز و جل کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ پاک کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔